میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ معزز ناظرین، الحمدللہ آج ذکر اہل بیت علیہم السلام کے دوسرا دن ہے، اور اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں ہم حاضری پیش کر رہے ہیں۔ اور آج آپ نے ہمارے سوشل میڈیا سے آپ کو بتایا بھی گیا ہے کہ انشاءاللہ ابھی ہم حضرت امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام آپ کا مدینہ پاک سے روانگی اور مکہ پاک میں پہنچنا آج انشاءاللہ تعالی یہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور سٹیپ بائی سٹیپ انشاءاللہ تعالی ہر روز ہم کوشش کریں گے کہ 10 محرم الحرام تک یہ واقعہ کرب و بلا ہے تو بہت بڑا، اور لیکن ہم انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ اہل بیت اطہار کے غلاموں اور آپ کی کنیزیں ان تک اہل بیت اطہار کا یہ سفر شارٹ لفظوں میں پیش کیا جائے۔ تو ناظرین، آپ سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے وصال کے بعد یزید لعین رجب کا مہینہ تھا، اور 60 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، اور یہ یزید لعین جو ہے یہ اس وقت تخت پر بیٹھا۔ اس وقت ولید بن عتبہ یہ مدینہ منورہ کا گورنر تھا، نعمان بن بشیر انصاری کوفہ کا امیر تھا، اور عبید اللہ بن زیاد بصرہ کا حاکم تھا، اور عمر بن سعید بن عاص مکہ معظمہ کا گورنر تھا۔ جس وقت یزید تخت پر بیٹھا اس نے اسی وقت ولید بن عتبہ کو یہ خط لکھا کہ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام اور حضرت عبداللہ بن زبیر اور بلکہ اس نے یوں حضرت عبداللہ بن عمر بھی ساتھ، ان تینوں کی بیعت کے لیے اس نے خط لکھا، اور ساتھ خالی خط یہ نہیں تھا کہ ان کی بیعت لو، بلکہ اس نے یہاں تک لکھا فخذ حسین و عبداللہ بن عمر و عبداللہ ابن زبیر بالبیعۃ اخذا شدیدا لیست فیہ رخصت حتی یبایعوا، کہ حضرت امام حسین، عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم ان کی بیعت لو اور سختی کرو، ان کو پکڑ لو یہاں تک کہ یہ بیعت کریں۔ اس نے کہا کہ ان تینوں کو بلا کر یزید کا یہ خط انہیں بتایا جائے، اور یزید نے بڑی سختی کے ساتھ یہ لکھا ہے کہ اگر یہ بیعت نہیں کرتے تو پھر ان کے سر قلم کر کے مجھے خط کے ساتھ بھیج دو۔ حسین علیہ السلام آپ کو اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما آپ کے پاس ان نے بندہ بھیجا کہ آپ دونوں ہستیوں کو بلایا جائے۔ حضرت امام حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر اس وقت مسجد نبوی شریف میں تھے،
آپ نے کہا ٹھیک ہے ہم آتے ہیں، غلاموں کو گھر جا کے بتاتے ہیں، اپنے غلاموں کے ساتھ اور اپنے عزیزوں کے ساتھ آپ دارالامارت کے دروازے پر پہنچ گئے اور اپنے ساتھیوں سے یہ کہا کہ آپ باہر ٹھہریں، میں اندر جاتا ہوں، اگر آپ لوگوں نے کوئی ایسی ویسی آواز سنی، شور شرابہ سنا، پھر آپ اندر آ جانا۔ آپ جس وقت اندر تشریف لے گئے تو مروان بھی اس وقت ولید کے پاس موجود تھا۔ ولید بن عتبہ نے آپ کی خدمت میں یزید کا خط پیش کیا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے وصال کا بتایا۔ آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور دعا کی اللہ کریم حضرت امیر معاویہ پر رحم فرمائے، اور ولید نے بیعت کے لیے حضرت امام کو دعوت دی تو آپ نے فرمایا ان مثلی لا یبایع سرا وما اراک تجتزی منی بہذا، کہ مجھ جیسا آدمی خفیہ طور پر بیعت نہیں کر سکتا اور نہ ہی صرف میری بیعت آپ کے لیے کافی ہے۔ آپ نے فرمایا میں خفیہ طور پر بیعت نہیں کروں گا، آپ لوگوں کو بلاؤ، کل بلا لو اور اس وقت آ کے میں حالات دیکھوں گا، اس وقت جو فیصلہ ہوا وہ کریں گے۔ امام حسین علیہ السلام سے اس نے کہا ٹھیک ہے اے نواس رسول آپ جا سکتے ہیں، ہم لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، آپ جائیں۔ حضرت امام عالی مقام تشریف لے گئے اور مروان بن حکم اس نے ولید سے کہا اے ولید تو نے بہت بڑی غلطی کی ہے، یزید کا بڑا سخت حکم ہے اور تو نے ان کو جانے دیا ہے، اب یہ تیرے ہاتھ نہیں آئیں گے، اب یہ بیعت نہیں کریں گے، اب یہ تیرے ہاتھ نہیں آئیں گے، اگر یہ نہیں مانتے تو ابھی تجھے ان کا سر قلم کرنا چاہیے تھا، نعوذ باللہ۔ خدائے بزرگ برتر کی قسم، حسین کو قتل کرنے کے معاوضہ میں ساری دنیا کی دولت، بادشاہی بھی مجھے منظور نہیں، ساری دنیا کی دولت اور ساری دنیا کی بادشاہی اگر مجھے حضرت امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کے قتل کرنے پر وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے دے گا تو مجھے یہ منظور نہیں چاہتا ہے مدینہ چھوڑنے کو۔ مدینہ جو فرشتوں کا جائے نزول ہے، جہاں مرقد زہرا بتول ہے، وہ مدینہ جو مسکن رسول ہے، وہ مدینہ جس کی زیارت کے لیے ایمان والوں کے دل ترستے ہیں، ہر گھڑی جہاں رحمت کے بادل برستے ہیں، یہ شہر رسول اللہ کا شہر ہے، یہ تاج زمین کا نگینہ ہے، یہ مقدس ترین دھرتی کا سینہ ہے اور ہر مدینے کا مدینہ ہے۔ اس مدینہ پاک کو چھوڑ کے حضرت امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام وہاں سے روانہ ہونے کو جا رہے ہیں، اور یہاں دائم صابری صاحب نے یہ لکھا ہے کہ سلام اے جد امجد، اے میرا منہ چومنے والے، مجھے دوش محبت پر اٹھا کر گھومنے والے، ذرا نظریں اٹھا کر دیکھ کس کا نور عین آیا، اٹھ اے نانا تیرے در پر تیرا اپنا حسین آیا، میری منزل کٹھن ہے اور مسافر بے نوا ہوں میں، مدد اے رہبر کامل کے تنہا رہ گیا ہوں میں، تیرے قدموں سے دنیا اب مجھے بھی دور کرتی ہے، کسی فاجر کی بیعت پر مجھے مجبور کرتی ہے، تیرے قدموں سے دنیا اب مجھے بھی دور کرتی ہے، کسی فاجر کی بیعت پر اب مجھے مجبور کرتی ہے، اور ستم ہے مجھ کو سچی بات بھی کہنے نہیں دیتے، ستم ہے مجھ کو سچی بات بھی کہنے نہیں دیتے، جو چپ رہتا ہوں اے نانا تو چپ رہنے نہیں دیتے، اور دعا کیجئے کہ مالک
ہم کو صبر و استقامت دے، حسن کی بردباری حیدر کی شجاعت دے، رہے آباد اے نانا تیرا یہ پاک میں خانہ، دعائیں دیتا جا رہا ہے آج ایک مستانہ، اور یہ کہہ کر سوئے مکہ چل دیا وہ سید علی، یہ کہہ کر سوئے مکہ چل دیا وہ سید علی، غرض آل محمد سے مدینہ ہو گیا خالی، غرض آل محمد سے مدینہ ہو گیا خالی۔ ناظرین، حضرت امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام جنت البقیع میں سیدہ طیبہ طاہرہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی تربت انور پر حاضری دیتے ہیں، حضرت امام حسن آپ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، جنت البقیع میں سب کی بارگاہ میں حاضری پیش کر کے نانا جان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور پھر وہاں رات کو دعائیں کر کر کے روتے روتے آپ کی آنکھ لگ گئی، میرے اور آپ کے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ خواب میں تشریف لاتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں اے حسین بیٹا تو میرے پاس بڑی جلدی آئے گا۔ جس وقت یہ سنا تو عرض کرتے ہیں بابا نانا جان آپ مجھے ابھی بلا لے، میں ابھی آپ کے پاس آنے کے لیے حاضر ہوں۔ تو حضرت امام عالی مقام کو فرماتے ہیں میرے آقا اے حسین بیٹا ابھی نہیں، ابھی تو کرب و بلا کی زمین پر تو نے دکھ دیکھنے ہیں، ابھی تو نے ان کی جفاکاری دیکھنی ہے، ابھی تو دکھ اور تکلیفیں دیکھنی ہیں، ابھی تو یہ سارا کچھ دیکھ کے پھر تو نے میرے پاس اور اپنے بابا کے پاس اور اپنی امی جان طاہر کی پردہ خواتین سے کہتے ہیں، وہ بھی تیاری کر لیتی ہیں، بچے بھی تیار ہیں، اور آپ جس وقت وہاں سے جاتے ہیں نکلتے ہیں، حضرت امام حسین علیہ السلام مدینہ سے روانہ ہو رہے ہیں، اور اہل مدینہ سخت صدمہ میں ہیں، عجیب حال ہے ان کا۔ اہل مدینہ جس طرح میرے اور آپ کے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پاک تشریف لائے تھے نا، جتنے اس وقت خوش تھے اسی طرح آج آپ کے جانے پر اہل مدینہ یہ غمگین مکہ پاک میں تشریف لے جائیں، اور آپ وہاں وہ امن کا شہر ہے، وہاں جائیں گے، وہاں کے لوگ تجھ سے محبت کریں گے، وہاں آپ آرام سکون سے زندگی گزار سکیں گے۔ کچھ مدینہ میں ہے، آپ مدینہ چھوڑ رہے ہیں، ذرا سوچے تو صحیح کس لیے چھوڑ رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ صرف دین کو بچانے کے لیے، دین کو بچانے کے لیے۔ اور ایک فاسق اور فاجر، ایک لعنتی، جھوٹا، شرابی، زانی، ہر برائی جس میں پائی جاتی تھی وہ آپ کو بیعت کرنا چاہتا ہے، اور آپ نے علی کا لال اور بطول کا گوہر مدینہ پاک سے جا رہا ہے، غریبوں کا غمخوار مدینہ سے جا رہا ہے، آل محمد کا سردار مدینہ سے جا رہا ہے، مدینہ سے ماہ مدن جا رہا ہے، حرم سے امام زمن جا رہا ہے، بہاروں سے رو کر کہا ہائے کیوں کر، یہ سارے کا سارا چمن جا رہا ہے۔ حضرت امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام مصیبت سے پنجہ لڑانے کی خاطر، جفاؤں کا ہر تیر کھانے کی خاطر، شہادت کا گلشن سجانے کی خاطر، شہید ہو کے قرآن سنانے کی خاطر، مدینے سے نکلا نبی کا نواسا، نبی کی شریعت بچانے کی خاطر، نبی کی شریعت بچانے کی خاطر۔ آپ مکہ معظمہ سے آ رہے تھے، انہوں نے آپ کی خدمت میں عرض کی اے ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہاں جا رہے ہیں، کہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ امام عالی مقام نے فرمایا ظالموں نے مدینہ میں رہنا تنگ کر دیا ہے، اور میں یہاں سے جا رہا ہوں، اور
میں مکہ پاک کی طرف جا رہا ہوں. جس وقت حضرت امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام آپ مکہ پاک میں داخل ہوتے ہیں، مکہ کے لوگوں کو پتہ چلتا ہے، میں مختصر کر رہا ہوں، مکہ کے لوگوں کو جس وقت پتہ چلتا ہے آپ کے استقبال کے لیے وہ مکہ سے باہر آ جاتے ہیں. سیدنا امام حسین علیہ السلام آپ 3 شعبان 60 ہجری اور 9 مئی بروز جمعرات کو مکہ پاک میں داخل ہوئے اور شیب ابی طالب میں قیام فرمایا. یہ وہی مقام ہے جہاں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقیم رہے جب قریش مکہ نے آپ سے. میں تھوڑا سا پڑھ کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسین بن علی کے لیے سلیمان بن سرد، مسیم بن نجیح، رفاعہ بن شداد، حبیب بن مظاہر اور کوفہ کے شیعہ مومنین و مسلمین کی طرف سے حضرت امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام آپ کے لیے خط ہے اور کہتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں ہمارے پاس، شاید آپ کی وجہ سے ہم حق پر جمع ہو جائیں. اور امیر کوفہ نعمان بن بشیر دارالامارات میں موجود ہے، ہم ان کے پیچھے جمعہ اور عید کی نماز نہیں پڑھتے. اگر ہمیں معلوم ہو جائے آپ تشریف لا رہے ہیں تو ہم انہیں شام کی طرف دھکیل دیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور 150 خطوط پر اکتفا نہ کرتے ہوئے 2 دن بعد ہانی بن ہانی سبیعی اور سعید بن عبداللہ حنفی کے ہاتھ حضرت امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کو اور خط بھیجے. یعنی اتنے خط کہ حضرت امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام آپ نے پھر ان کو اس کا جواب لکھا. ہانی اور سعید تم لوگوں کی طرف سے خط لے کر میرے پاس آئے اور جو کچھ تم نے لکھا اور بیان کیا اس میں یہ کہ ہمارا کوئی امام نہیں، آپ آئیے، شاید اللہ تعالیٰ آپ کے سبب سے ہم کو حق و ہدایت پر جمع کر دے. مجھے معلوم ہوا میں نے اپنے چچا زاد بھائی کو جن پر مجھے بھروسہ ہے اور میرے اہل بیعت میں سے ہیں تمہارے پاس روانہ کر رہا ہوں. میں نے ان سے کہہ دیا ہے کہ تم تمام لوگوں کے حالات رائے مجھے لکھ کر بھیجو. اگر ان کی تحریر سے یہ ثابت ہو گیا کہ تمہاری جماعت کے لوگ اور ارباب فضل و عقل اس بات پر متفق ہیں جس امر کے لیے تمہارے قاصد میرے پاس آئے ہیں، تو میں انشاءاللہ تعالی میں خود چلا آؤں گا. یہ حضرت امام پاک فرما رہے ہیں کہ میں تشریف لے آؤں گا، میں آ جاؤں گا. ناظرین ذرا دیکھیں، حضرت امام عالی مقام مدینہ پاک چھوڑتے ہیں، مدینہ کی دھرتی، الہی دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر دن رات مولا تیری رحمت برستی ہے. اور پھر مکہ پاک میں پہنچتے ہیں، اور مکہ پاک میں پہنچتے ہیں تو خطوط پر خطوط 150 خط کوفہ والوں نے آپ کو بھیجے. اور پھر حضرت امام عالی مقام نے ایک خط ان کے جواب میں بھیجا اور کہا میں اپنے بھائی مسلم بن عقیل ان کو بھیجوں گا اور وہ مجھے خط بھیجیں گے تو پھر میں آ جاؤں گا. ناظرین کل انشاءاللہ تعالی حضرت مسلم بن عقیل آپ پر جس طرح پھر ظلم ہوئے، آپ کے بچوں کو شہید کیا گیا، اور کل انشاءاللہ تعالی یہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا.